ایک میٹنگ میرے ایک ایسے دوست کے ساتھ ہوئی جو میری ایج میں تھا لیکن میرے سے 10 ٹائم 100 ٹائم شاید زیادہ ریچ تھا. میں گھر آیا, میں سوچ میں پڑ گیا, شاہ صاحب آپ تو بہت پیچھے. یار نہ V8 ہے میرے پاس ابھی, اور نہ جو ان سے وہ اتنے بلینز میں نے بنائے ہیں, ٹھیک ہے, نہ اتنا پیسہ ہے, نہ اتنا آفس, نہ اتنے ملازم, نہ اتنا سارا کچھ, مقابلہ موازنہ. اچھا بڑا خدشہ ہوتا ہے یہ حسد میں چلا جائے. یہ بیماری اتنی خطرناک بیماری ہے کہ کنارے پہ کھڑے ہیں اور تھوڑا سا قدم اٹھایا نہیں تو آپ کس پہ چلے گئے. اور حسد جو ہے وہ شرک کی قسم ہے, میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ ابھی نصیب پہ ہے نا, اللہ کی مرضی ہے بھائی. آپ اللہ کی مرضی پہ آبجیکشن کر رہے ہیں تو باس کی مرضی پہ آبجیکشن نہیں بڑھ رہا, اللہ کی مرضی بھائی, اس پہ کون سا آبجیکشن کرے. اب اندازہ لگائیے, میں چند دن کے بعد آیا تو انہوں نے مجھے کہا یار شاہ صاحب ایک مسئلہ ہے. میں کہا جی کیا؟ کہتے یار میں فلانی جگہ پہ گیا, یار شاہ صاحب میں اللہ نے اتنا مجھے دیا ہے, اس پوری محفل میں ایک بندہ مجھے جانتا نہیں تھا. کہتا میرا دل کرے میں باہر سے وہ ٹینٹوں کے اندر گاڑی لے آؤں, سب کو بتاؤں V8 میرے پاس. کہتا میرا دل کرے کہ میں نا 5-5 ہزار کے نوٹوں کی کاپیاں گلے میں ڈال کے پھر یہ دیکھو میں کتنا امیر ہوں. کہتا میرا دل کرے کہ میں چیخ کے بتاؤں میرا گھر 4 کنال کا. کہتا میں بولنے لگوں لیکن مجھے شرم آئے, میں کیا بتاؤں ان کو. کہتا مجھے اس دن پتا لگا, وہ باہر نکلا تو کہتا مجھے پتا لگا کہ یار میں دنیا کا ناکام ترین انسان میں نے محسوس کیا. کیوں؟ میرے پاس صرف پیسہ. جملہ میں نے کیا بولا؟ دنیا کا ناکام ترین انسان وہ جس کے پاس صرف پیسہ ہے, صرف پیسہ. سر ذاتی خوبیاں یہ پیسے سے زیادہ طاقتور چیزیں ہیں. آپ کی اچھی عادتیں, اور یہ بھی دولت ہوتی ہیں, یہ پے بیک کرتی ہیں. آپ کا محنتی ہونا یہ اتنی بڑی عادت ہے, یہ ممکن ہے کروڑ پتی کے پاس نہ ہو, وہ زیرو نہ ہو اور آپ کروڑ پتی ہو جاؤ اس محنت کی وجہ سے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں کہا یا باری تعالیٰ شکر ہے V8 میرے پاس ابھی نہیں ہے, جب آنی ہوگی آ جائے گی, لیکن کم از کم اس وقت کی ضرورت میری V8 نہیں. یا اگر ہو تو میں V8 تو نہیں ٹینٹ کے اندر لا کے دکھاؤں گا, یہ دیکھ, نہیں ہو سکتا. اب میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ فوری طور پہ میں نے توبہ کی, اور یہ جو کمپٹیشن دوسرے سے کیا تھا میں نے اپنے مائنڈ سے اپنی انرجی بچانی ہے. اور انرجی جب بچتی ہے وہ کہاں استعمال ہوگی جی؟ پروڈکٹیو یوز ہوگی. بھائی جس بندے کی انرجی نیگیٹیوٹی میں یوز ہو رہی ہے, ایسے کمپٹیشن میں استعمال ہو رہی ہے. اچھا میں ڈسکریج نہیں کر رہا ہیلدی کمپٹیشن, وہ ہونا چاہیے, لیکن بچے کسی مقابلے پہ ہونا چاہیے نا. توپ اور مکھی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. بات نہیں سمجھی؟ اچھا اب ہوتا کیا ہے, جب بھی آپ کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے نا تو آپ کی لینگویج, آپ کی باتیں اور آپ کے ایکشنز کہیں نہ کہیں دکھاتے ہیں بیماری ہے. مثلاً جہاں موقع ملا آپ اپنے کولیگ, اپنے ساتھی کسی نہ کسی کو ایکسپوز کریں گے سب کے سامنے, اور یہ کوشش ہوگی کہ اس سے نہ پتہ لگے کتنا نالائق ہے. اچھا حالانکہ آپ بھی نالائق ہیں, آپ بھول گئے کہ آپ بھی نالائق ہیں, لیکن آپ نے کہیں آپ کے مائنڈ نے, دی ورڈ از مائنڈ, جو گیم آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ کھیل یہ رہا ہے, وہ آپ کو سمجھا رہا ہے, دکھا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے نا تو تم کتنے زبردست ہو. اچھا ممکن ہے کسی ایک جگہ تم اچھے ہو, کسی اور جگہ پہ وہ بڑا اچھا ہو, لیکن تم نے مقابلہ کیا لگایا. یا ایسے عام آپ کو ڈائلوگز ملیں گے کہ کسی کو تم نے کہا یار وہ میرے ماموں فوت ہو, کہتے ہیں ہمارے بھی فوت ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا کبھی ایسا؟ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے, وہ ہر چیز کا کاؤنٹر کر کے کہتے ہیں. آپ کہیں گے میں نے گاڑی لی ہے, ہم نے بڑی لی ہے. لاشعوری طور پہ ایسے بندے کا مائنڈ فوراً چلے گا کس پہ. اچھا میں ایسے بندے کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, یہ بیوقوف چلاک ہوتا ہے. یہ آپ نے کبھی اردو میں بھی نہیں سنا ہوگا کتابوں میں. ایسا بیوقوف جو چلاکی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی بیوقوفی پکڑی جاتی ہے. چلاکی تو کیا ہونی ہے جو پکڑی گئی, وہ تو بیوقوفی ہوگی نا. چلاکی پکڑی نہ جائے تو وہ سمجھداری ہے. واو کیا بات ہے جی, ایسی زبردست آپ نے کام کیا, پکڑا ہی نہیں گیا. لیکن پکڑے گئے, اور اکثر پکڑے گئے, تو اس کا مطلب یار شدید بیوقوف انسان. شدید بیوقوف بھی اردو میں استعمال نہیں ہوتا, یہ ہم اس ٹریننگ میں استعمال کر سکتے ہیں. شدید بیوقوف, ٹھیک ہے, ایسا بیوقوف جس کی اپنی عقل اس کے اپنے کام نہیں آ رہی. حضور والا اب یہ ذہن میں رکھیے گا, کمپٹیشن کس سے کرنا ہے؟ سر اپنے کمپٹیشن کو اپنے ساتھ شروع کرو پہلے. جب کبھی دیکھنا, اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پوری زندگی بڑی آسان رہے گی یار. کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا, کبھی گال کو لال نہیں کرو گے تھپڑ مار کے, کبھی کسی کے نصیب کا اپنا نصیب کے ساتھ موازنہ نہیں کرو گے. بھائی ہر بندہ ماں کے پیٹ سے اپنے نصیب کو ساتھ لایا ہے, کیونکہ جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے اسی نے آپ کے نصیب کو تخلیق کیا. یعنی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے.
نصیب کا خالق آپ کا خالق ہے، نصیب کا خالق آپ کا خالق ہے. یار جب نصیب کا خالق آپ کا خالق ہے تو نصیبوں کا موازنہ کیسا ہوتا ہے نا؟ کہیں میں یہاں کیوں ہوں، یہ کیسے نکل گیا. وہ سر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں، ہم سب نے کہاں سے شروع کیا ہوگا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم سارے رستے میں ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ریحان بھی منزل پہ نہیں پہنچا، ہم سب ایک رستے پہ چلتے جا رہے ہیں. لیکن آج بھی مڑ کے دیکھیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا باری تعالیٰ کہاں تھے یار، کہاں گئے. اس کا مطلب یہ اس سے آگے بھی جایا جا سکتا ہے. یہ یقین کمانا بڑا ضروری ہے کہ جہاں ہے اس سے بہت آگے جایا جا سکتا ہے. بات میری سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی یہ جملہ میں دہراؤں گا کہ آپ کا کمپٹیشن اگر آپ کے اپنے ساتھ ہے تو ہوگا یہ آپ میں کنٹینیوس امپروومنٹ رہے گی، آپ روز بروز بہتر ہوگے، آپ اپنی ٹیکنیکس کو بہتر کرو گے، لرننگ کو بہتر کرو گے، کتابیں پڑھو گے، نئی چیزیں سیکھو گے، نئے آئیڈیاز کو سیکھو گے. ہر جگہ پہ آپ سے چھوٹا سکھا رہے ہیں بڑا، آپ نوٹ ضرور کرو گے. یعنی میں بلیور ہوں لنکنگ ڈاٹ تھیوری کا، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے گورے کے مطابق کہ کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ بھی ایسے ہی نہیں ہوتا.